اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتمۃ اے ہذہ تتمۃ البحث السابع تردد بعضهم في جواز المعارضة على المعارضة وفي جواز المعارضة بالبداهة والدليل على البديهي والمبين بداهته بالدليل۔ هذه أربعة أقسام للمعارضة: الأول المعارضة بالبداهة على البديهي إلى آخر العبارة۔ فرماتے ہیں تتمہ، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی ہذہ تتمۃ البحث السابع، ساتویں بحث ذکر کی تھی اس سے پہلے، یہاں پر اسی بحث سابع کا تتمہ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ تتمہ یعنی کوئی ایسی بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جو بحث سابع کو مکمل کرنے والی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے تردد بعضهم فی جواز المعارضۃ علی المعارضہ۔ بعض علماء مناظرہ نے تردد کیا ہے اس سلسلے میں کہ معارضہ علی المعارضہ جائز ہے یا نہیں۔ کیا کچھ لوگوں نے کہہ دیا معارضہ علی المعارضہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کی معارضہ علی المعارضہ کی صورتیں کئی ہیں، 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ یہ صاحب متن تو 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں، صاحب شرح اسی سے 5 صورتیں نکال دے رہے ہیں، 5 قسمیں ذکر کر دے رہے ہیں۔ کیا ہے معارضہ علی المعارضہ؟ فرماتے ہیں کہ معارضہ علی المعارضہ کے جواز میں تردد کیا ہے وفی جواز المعارضہ بالبداہہ۔ ایک تو معارضہ علی المعارضہ کے جواز میں تردد، اور دوسرا تردد کس میں ہے؟ معارضہ بالبداہت کے جواز میں۔ کیا ہے یہ صورتیں؟ معارضہ علی المعارضہ کا مطلب تو یہ ہے سیدھے سیدھا کہ معلل نے دعویٰ کیا اور دلیل دی اس پر، سائل نے اس کے خلاف کو دلیل سے ثابت کر دیا، اب اس سائل نے معارضہ قائم کر دیا۔ اس معارضہ یعنی سائل نے جس بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے وہ اگرچہ معلل کے دعویٰ کے خلاف ہے، لیکن اس کے معارضہ قائم کرنے کے بعد، سائل کے معارضہ قائم کرنے کے بعد پھر معلل اس کے خلاف کو ثابت کرے جو سائل نے ثابت کیا ہے دلیل سے۔ اب معلل اس کے خلاف کو ثابت کرے گا تو یہ معارضہ پر معارضہ ہے۔ کیا ہے؟ معارضہ پر معارضہ۔ تو کیا یہ معارضہ علی المعارضہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض علماء نے اس کے عدم جواز کا قول کیا۔ کیا کیا؟ عدم جواز کا، اور جس کو صاحب کتاب نے تردد سے پیش کیا ہے۔ صاحب کتاب اس بات کی طرف ہے کہ یہ جائز ہے، اور آگے فرمائیں گے والحق و جواز ہو، ان ساری صورتوں میں سے ہر صورت کا جواز حق ہے۔ کیسے جواز حق ہے وہ وہیں پر ہم ذکر کریں گے۔ پہلے تو آپ کو یہ سننا ہے کہ وہ 5 قسمیں کون سی ہیں، یا مصنف کے بیان کردہ 4 صورتیں کون سی ہیں جن کے جواز میں تردد کیا ہے علماء نے۔ پہلے تو آپ کو یہ سننا ہے۔ تو فرماتے پہلی صورت ہے المعارضہ علی المعارضہ وفی جواز المعارضہ بالبداہ، ایسی معارضہ بالبداہت میں بھی تردد ہے۔ معارضہ قائم کیا، معلل نے دعویٰ کیا اور دلیل قائم کی اس نے، معلل نے اپنی دعویٰ پر، سائل نے معارضہ کر دیا اور اس کے خلاف کو ثابت کیا لیکن دلیل نہیں دی،
کہا کہ اس کا خلاف جو ہے وہ ثابت ہے بداہتن، بالبداہت اس نے خلاف کا ثبوت کیا، تو یہ معارضہ بالبداہت کہلائے گا. دلیل نہیں دی، بداہت کا دعویٰ کر دیا سائل نے کہ اس کا خلاف کا ثبوت بدیہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت والدلیل معارضہ بالدلیل کرے، بالبداہت نہیں کرے، بالدلیل، یعنی معلل نے دعویٰ کیا اور اس نے اس کے خلاف کو، معلل نے دعویٰ کر کے دلیل دی، اس نے اس کے خلاف کو ثابت کیا دلیل سے، لیکن معلل نے اتفاق سے دلیل نہیں دی، مطلب دونوں میں سے کوئی ایک دلیل سے خالی ہو، چاہے جہت سائل میں دلیل نہ ہو چاہے جہت معلل میں دلیل نہ ہو. تو دلیل سے اس نے معارضہ کیا علی البدیہی، کس پر؟ بدیہی پر، یعنی معلل نے دعویٰ کیا اور دعوی بداہت کر لیا، دلیل نہیں دی. سائل نے اس کا معارضہ کیا، اس کے خلاف کو ثابت کیا دلیل سے. تو دیکھیے جانب معلل میں دلیل نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہے نا. والمبین، مبین بداہتہ بالدلیل، اے المعارضہ بالمبین بداہتہ بالدلیل، معارضہ کیا ایسے حکم پر جس حکم کی بداہت کو بیان کر دیا گیا ہے دلیل سے، دلیل سے اس کی بداہت کو بیان کر دیا گیا. تو یہ چوتھی صورت ہے مصنف کے بیان کرنے کے مطابق، اور شارح کے بیان کرنے کے مطابق پانچویں صورت ہے. شاید آپ کے اب تک یہ صورتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، شارح اس کی وضاحت کر رہے ہیں آگے. فرماتے ہیں ہذہ اربعۃ اقسام للمعارضہ، یہ چاروں قسمیں معارضہ کی ہیں مصنف کے بیان کے مطابق. الاول، پہلی صورت ہے المعارضۃ بالبداہت، معارضہ بالبداہت، بالبداہت معارضہ کرے، کس پر؟ علی البدیہی، یعنی اس حکم پر جس حکم کی بداہت کا دعویٰ کر لیا گیا. اے علی الحکم الذی یدعی المدعی بداہتہ، اس حکم پر معارضہ کرے بداہت کے ذریعے سے مدعی نے جس کی بداہت کا دعویٰ کیا ہے. بین یقول المعارض، بھائی طور معارض کہے مدعی تم بداہتہ، جس کی بداہت کا تم نے دعویٰ کیا ہے، یقتضی خلاف بداہتہ العقل، اس کی بداہت کے خلاف کا تقاضا کرتی ہے عقل. کیا مطلب؟ معلل نے دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ بات ثابت ہے بداہتاً، دلیل نہیں دی. سائل بھی اس کے خلاف کو ثابت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے خلاف، اس کا خلاف ثابت ہے، جس کی تم نے بداہت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خلاف ثابت ہے، اور خلاف کے ثبوت پر دلیل نہیں دے رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقل اس کے خلاف کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے بداہتاً، عقل بداہتاً سمجھتی ہے اس کو، اس کے خلاف کے ثبوت کو. تو دیکھو یہاں پر دلیل تو جانبین میں ہی نہیں ہے، نہ معلل نے دلیل دی، اس نے بھی بداہت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور معارضہ کرتے ہوئے معارض نے بھی دلیل قائم نہیں کی، اس نے بھی بداہت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے خلاف کے ثبوت پر عقل بداہتاً دلالت کرتی ہے، عقل بتاتی ہے کہ بدیہی ہے اس کا خلاف کا ثبوت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جانبین میں دلیل نہیں ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ نا یہ جائز نہیں ہے تو معارضہ، ان کے عدم جواز کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس صورت میں جانبین میں دلیل نہیں ہے، یا اس کے علاوہ صورتوں میں کسی جانب واحد میں دلیل نہیں ہے. اور جہاں پر دلیل نہیں ہو معارضہ کہتے ہیں کس کو؟ ابطال الدلیل کو، ابطال الدلیل بالدلیل یا ابطال الدلیل بالشاہد کو. کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں دلیل ہی نہیں تو معارضہ کیسے ہو جائے گا؟ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو عدم جواز کا قول جنہوں نے کیا وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ دلیل نہیں ہے، جیسے اس صورت میں طرفین میں دلیل نہیں ہے. فرماتے ہیں فہذہ تسمى معارضہ بے اعتبار ہے، تو اس کا نام معارضہ رکھا جاتا ہے بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ ان المدعی وان لم يتعرض لدلیل مدعا، ان المدعی کہ مدعی نے اگرچہ مدعا کی دلیل کو پیش نہیں کیا، لیکن دعوی بداہت ہی بمنزلت اقامت الدلیل، لیکن اس نے بداہت کا دعویٰ تو کیا نا، اس کی بداہت کا دعویٰ کرنا یہی دلیل کے درجے میں ہے.
کیا ہے؟ بداحت کا دعویٰ کرنا. اب دیکھو، اب یہاں پر اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی. جنہوں نے جواز کا قول کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ معارضہ کرنا صحیح ہے، جائز ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ عدم جواز کا قول جنہوں نے کیا، انہوں نے کہا دلیل نہیں ہے. جنہوں نے جواز کا قول کیا انہوں نے کہا بداحت کا دعویٰ کرنا ہی ایک دلیل ہے. تو ان کے لیے انہوں نے اس لحاظ سے جواز کا قول کر لیا. مجھے سمجھ میں آ گئی نا صاحب؟ یہ میں یہاں پر اس لیے زور دے رہا ہوں اس پر، کیونکہ آگے صاحب کتاب صرف اتنا کہہ دیں گے کہ آپ پر وہ وجہ مخفی نہیں ہے جن وجوہ کی بنا پر معارضہ یہاں پر جائز ہے. اور وہ وجہ یہی ہے کیا؟ کہ دعوی بداحت ہی بمنزلہ دلیل ہے. کانہ قال، گویا کہ اس نے کہا ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، لأنہ بدیہی، تو دعوی بداحت بھی اس کی دلیل ہے، لأنہ بدیہی کے درجے میں ہے وہ. تو فیجوز للسائل، تو سائل کے لیے جائز ہے، یقول کہ کہے نقیض ھذا الحکم ثابت، اس حکم کی نقیض ثابت ہے، دعوی بداحت وہ بھی کر دے، لأنہ بدیہی، کیونکہ اس کے نقیض کا ثبوت کیا ہے؟ بدیہی ہے. ایک قسم ہو گئی. دوسری، پہلی تو وہی ہے المعارضہ المعارضہ، دوسری یہ مصنف نے بیان کر دی. تیسری بتا رہے ہیں اب مصنف صاحب شرح، تیسری ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں والثانی، مصنف کے بیان کے مطابق دوسری، اور ویسے حقیقت میں یہ تیسری. فرماتے ہیں ثانی، تیسری دلیل یا دوسری دلیل مصنف کے بیان کے مطابق کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے المعارضۃ بالبداحۃ علی البدیہی المبین بداحتہ بالدلیل. معارضہ بالبداحت کیا جائے علی البدیہی، اس حکم پر جس کی بداحت کا دعویٰ کر لیا گیا ہے اور اس کی بداحت کو المبین، اس کی بداحت کو بیان کر دیا گیا ہو بالدلیل. کس سے؟ دلیل سے. اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت ہوگی مثال کے طور پر ان یقول المدعی، مدعی کہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی، یعنی اس حکم کا ثبوت بدیہی ہے. کیوں بدیہی ہے؟ دلیل بدیہی ہونے پر دلیل دے دی. کیا؟ لأنہ من المحسوسات، حقیقت الاشیاء ثابتۃ لأنہا من المحسوسات، اس طرح سے کہہ دے. فیقول السائل، تو اب سائل کہتے دیکھو اس نے دلیل نہیں دی، بداحت کا دعویٰ کیا، ہاں بداحت جو ہے اس کے بدیہی ہونے پر دلیل دے دی، بدیہی ہونے کو بیان کر دیا دلیل سے. افیقول السائل، معارضہ کرتے ہوئے سائل کہے گا خلاف ھذا الحکم ثابت، اس حکم کا خلاف ثابت ہے بالبداحت. تو اب اس نے صرف بالبداحت کہا، اس نے اس کی بداحت کو دلیل سے ثابت نہیں کیا، بیان نہیں کیا. فدعوی الخصم البداحت، تو خصم کا یعنی سائل کا بداحت کا دعویٰ کرنا یا بلکہ یہاں پر خصم سے مراد معلل ہے. خصم سے مراد کیا ہے؟ خصم کا یعنی معلل کا بداحت کا دعویٰ کرنا بے منزلت اقامت الدلیل، دلیل قائم کرنے کے درجے میں ہے. اور اگر خصم سے مراد سائل لے لو تو اس نے بھی تو دعوی بداحت کیا ہے یہاں پر، تو اس کا دعوی بداحت کرنا دلیل قائم کرنے کے درجے میں ہے. جب دلیل قائم کرنے کے درجے میں ہے تو جنہوں نے جواز کا قول کیا انہوں نے کہا کہ دلیل ہے تو موجود، اور جنہوں نے عدم جواز کا قول کیا انہوں نے کہا کہ حقیقتاً دلیل یہاں پر موجود نہیں ہے. فرماتے والثالث، تیسری صورت اور شارح کے بیان کے مطابق چوتھی صورت کیا یہ ہے کہ المعارضۃ بالدلیل علی الحکم الذی یدعی المدعی بداحتہ، معارضہ کرنا دلیل سے. کس سے معارضہ کرنا؟ جس کو مصنف نے ماتن نے کہا تھا والدلیل، اور معارضہ بالدلیل کرنا ہے نا، اسی کی صورت بیان کر رہے ہیں. اور معارضہ کرنا دلیل سے کس حکم پر؟ اس حکم پر الذی یدعی المدعی بداحتہ، مدعی جس کی بداحت کا دعویٰ کر رہا ہے. کس طور سے مدعی بداحت کا دعویٰ کرے اور پھر دلیل سے معارضہ کرے سائل؟ اس کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے کہ فرماتے ہیں کما اذا قال المدعی، جیسے کہ کسی مدعی نے یہ بات کہی کیا ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے. تو دیکھو اس نے بداحت کا دعویٰ کر لیا، حکم کے بداحت کا دعویٰ کر لیا. اب اس نے کوئی دلیل نہیں دی. فرماتے ہیں یقول السائل، تو سائل کہے گا لنا دلیل یدل علی خلافی، ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو اس کے خلاف پر
دلالت کرتی ہے جس کی وضاحت کا آپ نے دعویٰ کیا اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے، اس کی نقیض پر دلالت کرتی ہے. وَيُبَيِّنُ الدلیل، اور دلیل بیان کر دے. تو دیکھو معلل نے دلیل بیان نہیں کی لیکن سائل دلیل بیان کر رہا ہے. تو معارضہ بالدلیل ہو گیا علی الحکم البدیہی، حکم بدیہی پر. ٹھیک ہے. والرابع، اور چوتھی صورت ہوگی المعارضۃ بالدلیل علی الحکم الذی بین المدعی بداہتہ بالدلیل. چوتھی صورت یہ ہوگی کہ دلیل سے معارضہ کرنا. کس سے معارضہ کرنا؟ دلیل سے معارضہ کرنا علی الحکم، اس حکم پر الذی بین المدعی بداہتہ، جس حکم کی بداہت کا مدعی نے دعویٰ کیا تھا اور جس کی بداہت کو مدعی نے بیان کر دیا تھا بالدلیل، دلیل سے بیان کر دیا ہے نا. تو ایک تو معلل نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد میں اس کی بداہت کا دعویٰ کیا اور بداہت کو دلیل سے بیان کر دیا. سائل کیا کرے؟ سائل دلیل سے اس کا معارضہ کرے. کما اذا قال المدعی، جیسے کہ کسی مدعی نے کہا ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم بدیہی ہے. تو دیکھو بداہت کا دعویٰ کر لیا اور اس بداہت پر دلیل قائم کر دی. کیا؟ لأنہ من المشاہدات، کیونکہ یہ مشاہدات سے ہے. یہ دلیل کس پر ہے؟ بداہت پر. یقول السائل، تو سائل یعنی معارض کہے گا لنا دلیل یدل علی خلاف ھذا الحکم، ہمارے پاس ایک ایسی دلیل جو اس حکم کے خلاف پر دلالت کرتی ہے. اب یہاں پر یہ دلیل، اب آگے اس نے دلیل کہہ تو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس ایسی دلیل جو اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ معارضہ بالدلیل کر رہا ہے، اب دلیل بیان کر دے. وہ فرماتے ہیں فہذہ الاقسام الخمسہ للمعارضہ، یہ کل 5 قسمیں ہو گئی معارضہ کی. کس کی؟ معارضہ کی 5 قسمیں ہو گئی. اب آپ کہیں گے کہ یار شارح نے ابھی رابع ذکر کی تو 5ویں کہاں ہو گئی؟ 5ویں وہ ہو گئی المعارضہ علی المعارضہ، ہے نا. تو مصنف شارح کے بیان کے مطابق 5 ہو گئی، مصنف نے 4 ہی کو مطلب 4 ہی بیان کی لیکن شارح نے 5 ذکر کر دی اسی میں. فرماتے فہذہ الاقسام الخمسہ للمعارضہ، تو یہ معارضہ کی 5 قسمیں ہوئیں. تردد فی جوازها بعضہ، بعض علماء مناظرہ نے ان کے جواز میں تردد کیا. وقالو، اور کہا ہی غیر جائزۃ، یہ 5 قسمیں معارضہ کی جائز نہیں ہے. اما الاول، پہلی قسم معارضہ کی کیوں جائز نہیں ہے؟ تو ساری وجہوں کا خلاصہ وہی ہے، یا تو طرفین میں دلیل کہہ رہے ہیں کہ طرفین میں دلیل نہیں ہے، یا طرفین میں نہیں لیکن طرف واحد میں دلیل نہیں ہے. یعنی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ عدم جواز کا قول کر رہے ہیں. اور جنہوں نے جواز کا قول کیا ان کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر دلیل نہیں ہے تو دعوی بداہت ہی وہاں پر بے منزلہ دلیل ہے. تو جب دلیل ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ اس کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ جواز کا قول کرتے ہیں. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو بحث تو بڑی لمبی ہے لیکن خلاصہ یہی ہے پوری بحث کا. فرماتے ہیں اما الاول، پہلی دلیل کیوں، پہلی وجہ کیوں جائز نہیں ہے؟ فلأنہ غیر نافع، کیونکہ پہلی والی وجہ جو ہے وہ نافع نہیں ہے. لأنہ اذا استدل المدعی علی المطلوب، کیونکہ مدعی نے اگر مطلوب پر مدلول پر استدلال کیا ہے بأدلۃ کثیرہ، ادلہ کثیرہ سے، ہے نا. والخصم استدل علی نقیضہ بدلیل واحد، اور خصم نے اس کی نقیض پر استدلال کر لیا دلیل واحد سے. فسقطت تلک الدلائل، تو اسی ایک دلیل کے ذریعے سے معلل کی وہ سارے دلائل ساقط ہو گئے. ولا یثبت شیء من الطرفین، تو طرفین میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو. یہ کون سی والی صورت ہے؟ المعارضہ علی المعارضہ. بھئی معارضہ کیا تھا، معلل نے پہلے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد اس نے چند دلیلیں دی یا ایک دلیل دی، کچھ بھی دیا، سائل نے اس کا معارضہ کر دیا دلیل سے. اب جو سائل نے معارضہ کیا تو اس کے معلل کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب یہ سائل نے دلیل سے جو معارضہ کیا ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دے پھر مدعی، تو اب اس کی دلیل سے اس کی دلیل باطل ہو جائے گی. تو ایک دلیل سے دوسری دلیل متعارض ہو گئی، آپس میں دونوں دلیلیں ساقط ہو گئی ایک دوسرے سے، تو حکم کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. اس لیے کہہ رہے ہیں المعارضہ علی المعارضہ والی صورت یہ جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر غور کیا جائے تو جواز کی صورت نکلے گی. کیسے؟ اگر اس نے چند دلیلیں دی ہیں معلل نے
اور معارض نے کوئی ایک دلیل دے کر کوئی ایک دلیل دی، چلو ایک دلیل کسی ایک دلیل کا معارض بن جائے گی، لیکن دوسری دلیل تو باقی رہ جائے گی. ابھی دوسری دلیل تو باقی رہ جائے گی نا، سالم رہ جائے گی، تو اب اس سے حکم ثابت ہو جائے گا، نفع بخش ہو جائے گا. اس لیے معارضہ علی المعارضہ کیا ہے، یہ بھی مفید ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں پہلی والی صورت میں لا یثبت شیء من الطرفین، طرفین میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہر ایک دوسرے کو باطل کر دے رہی ہے. واما ثانی، دوسری والی صورت میں، دوسری والی صورت کیا تھی بھائی؟ کیا؟ معارضہ بالبداہتی علی البدیہی، یہ جس کو شارح کے بیان کرنے کے مطابق اول ہے، یہ ہے نا. فرماتے ہیں اما ثانی، رہی دوسری صورت میں، فَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْجَانِبَيْنِ، جانبین میں سے کسی میں دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ وَقَذَا الثَّالِث، ایسی تیسری والی میں دیکھ لو، تیسری والی میں جس کو صاحب شرح نے الثانی کہہ کر کے بیان کیا تھا، کیا؟ المعارضۃ بالبداہۃ علی البدیہی المبین بداہۃ بالدلیل، یہ والی صورت جو ہے کہ بداہت کے ذریعے سے معارضہ کیا جائے اس حکم بدیہی پر جس کی بداہت کو دلیل سے بیان کر دیا گیا ہو. تو طرفین میں مدعا کے اس بات پر تو دلیل کسی میں نہیں ہے، وہ تو بداہت پر دلیل قائم کر رہا ہے، تو طرفین میں دلیل نہیں ہے. فرماتے ہیں وقضا ثالث، ایسی تیسری والی صورت میں بھی طرفین جانبین سے میں سے کسی میں دلیل نہیں ہے. لأن الدلیل الذی اقامہ المدعی، کیونکہ وہ دلیل جس کو مدعی نے قائم کیا ہے، انما ینتہد علی دعوی البداہت، وہ تو دلیل قائم ہے کس پر؟ دعوی بداہت پر، نفس دعویٰ پر، نفس دعویٰ اور مدعا پر دلیل وہ قائم نہیں ہے. لا علی الحکم، حکم پر وہ دلیل قائم نہیں ہے، بول تو بداہت کے دعوے پر قائم ہے. وامر رابع، رہی چوتھی والی صورت جس کو صاحب شرح نے الثالث کہہ کر کے بیان کیا تھا، کیا؟ المعارضۃ بالدلیل علی الحکم الذی یدعی المدعی بداہتہ. تو یہاں پر دیکھو معارضہ سائل یعنی معارض معارضہ کر رہا ہے دلیل سے، تو جانب سائل میں دلیل ہے، لیکن معارضہ دلیل سے کر کس پہ رہا ہے؟ اس حکم پر معارضہ کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یدعی المدعی بداہتہ، مدعی جس کی بداہت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانب مدعی میں دلیل نہیں ہے. فرماتے ہیں امر رابع، رہی چوتھی والی صورت میں، فَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي جانب المدعی، جانب مدعی میں اس صورت میں دلیل نہیں ہے نا، اس لیے جائز نہیں ہوگا یہ معارضہ. وقضا الخامس، ایسی پانچویں والی صورت کیا ہے جس کو شارح نے رابع کہہ کر کے بیان کیا تھا، کیا؟ المعارضۃ بالدلیل علی الحکم الذی بین المدعی بداہتہ بالدلیل. معارضہ دلیل سے کرنا، تو دیکھو دلیل سے معارضہ کر رہا ہے تو جانب معارض میں، جانب سائل میں دلیل ہے نا، لیکن کس پر معارضہ کر رہا ہے؟ علی الحکم الذی، اس حکم پر معارضہ کر رہا ہے، الذی بین المدعی بداہتہ، مدعی نے جس کی بداہت کو دلیل سے بیان کیا ہے، تو بداہت پر دلیل اس نے قائم کی ہے نہ کہ حکم پر، تو جانب مدعی میں اس صورت میں بھی دلیل نہیں ہے. فرماتے ہیں وقضا الخامس، ایسی پانچویں صورت میں، لما ذکرنا من اسی کی وجہ سے جائز نہیں ہے معارضہ، کیونکہ ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ دلیل قائم ہے دعوی بداہت پر، لا علی الحکم، حکم پر قائم نہیں ہے. صاحب شرح فرماتے ہیں وَإِن تَأَمَّلْتَ فِي مَا ذَكَرْنَا مِن تَفْصِيلِ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، اگر آپ غور کریں اس میں جو ہم نے اقسام خمسہ کی تفصیل کو ذکر کر دیا ہے، یا ظہور اللہ کا وجہ جوازہا، تو ان تمام صورتوں کی وجہ جواز آپ کے لیے ظاہر ہو جائے گی. وجہ جواز کیا ہے بتائیے آپ؟ دعوی بداہت بھی بمنزلہ اقامت دلیل ہے. تو جہاں جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جانبین میں دلیل نہیں ہے یا جانب واحد میں دلیل نہیں ہے، تو وہاں مجوزین کیا کہیں گے کہ دلیل ہے، کیا؟ دعوی بداہت ہی بے منزلہ اقامت دلیل ہے، اور جب دلیل ہے تو کہیں گے کہ معارضہ جائز ہے. فرماتے ہیں لیکن ہماری اقسام خمسہ کی تفصیل جو ہم نے ذکر کی ہے اس میں اگر آپ تأمل کریں تو آپ کے لیے وجہ جواز ظاہر ہو جائے گی. اما وجہ جواز الاول،
رہا پہلی والی قسم کے جواز کی وجہ تو وہ یہ ہے کہ فہوا انہو لما عارض دلیل ثانی، کیونکہ جب اس نے دلیل ثانی کا معارضہ کیا للمعلل کی دلیل من المعارض، جب معارض کی دلیل نے معلل کی دلیل ثانی کا معارضہ کیا، بقیہ دلیلہ الاول سالمہ، تو اس کی دلیل اول کیا ہو جائے گی؟ سالم رہ جائے گی. تو المعارضہ علی المعارضہ اس صورت میں جائز ہو. جب وہ سالم رہ گئی معارضہ سے، فاحسن التعامل لیظہر لک الحق، اسی طریقے سے آپ بالکل تعامل صحیح طریقے سے تعامل کرتے رہیے، غور کرتے رہیے، لیظہر لک الحق، تاکہ آپ کے لیے حق ظاہر ہو جائے. اور حق ہے کیا؟ والحق کو جوازہ، حق یہی ہے کہ یہ چاروں صورتوں میں معارضہ یا پانچوں صورتوں میں معارضہ جائز ہے. اے جواز ما تردد فیہ البعض، جس میں بعض لوگوں نے تردد کیا ہے اس کا جواز حق ہے. وہ من ہو سے آگے انشاءاللہ گفتگو ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں.